اور ان کو چیلنج بھی کرتے. وہ دن جس دن ہمیں جو چیز ملی، ہمیں جو انعام ملا، ہمیں جو رحمت ملی، اے آل دنیا اگر تمہارے پاس ایسی کوئی چیز ہے تو لے کے سامنے آؤ. اگر کوئی اور ایسی ہے تو تم سامنے لے کے آؤ. کفار کہتے ہیں ہم سچے، یہودی کہتے ہیں ہم سچے، عیسائی کہتے ہیں ہم سچے، مشرک کہتے ہیں ہم سچے، بت پرست کہتے ہیں ہم سچے، دیگر مذاہب کہتے ہیں ہم سچے. ہم نے کہا تم کس کے پیروکار ہو؟ اپنے قائد کا نام لیں گے، اپنے لیڈر کا نام لیں گے، اپنے بھگوان کا نام لیں گے، اپنے بت کا نام لیں گے. ہم اس کے پیروکار ہیں. اور مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم سچے. کہتے ہیں تم کس کے پیروکار ہو؟ ہم انہیں بتا کے کہتے ہیں ہم محمد کے پیروکار ہیں. ہمارے قائد محمد ہے، ہمارے رہبر محمد ہے، ہمارے لیڈر محمد ہے، ہمارے آقا محمد ہے، ہمارے سلطان محمد ہے، ہمارے ہادی محمد ہے، ہمارے امام محمد ہے. ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں. اور ذرا موازنہ کر کے دیکھ لو، ہم للکار کے کہتے ہیں نہ محمد کی مثل ہے، نہ محمد کی مثال ہے، نہ ان کے فرمان جیسا فرمان ہے، نہ ان کے قول جیسا قول ہے، نہ ان کی بات جیسی بات ہے، نہ ان کی ذات جیسی ذات ہے. ارے کافروں تمہارے کچھ ہے تو لے کے سامنے آؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ. ارے ہمارے پاس سچ ہے، اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ ذکر کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. اگر پلے سچ نہ ہوتا تو اندر گھس جاتے، نہ مناظرے کے لیے نکلتے، نہ مباہلے کے لیے نکلتے. آج مسلمانوں کا ایک عام سا بچہ بھی اٹھ کر دنیا کفر کو مباہلے کا چیلنج کر دیتا ہے. میرے سامنے آ جاؤ، آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. جو بچ گیا مقبول ہوگا، جو جل گیا مردود ہوگا. مرزا غلام احمد قادیانی نے جس وقت آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو گولڑے کا تاجدار اٹھا. پیر میر علی شاہ نے کہا سامنے آ جا، دعوت مباہلہ دے دی. اس نے کہا مناظرہ تحریری ہوگا. وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے آگ میں کودنے کی بات کی، اگر میں نے لعنت پڑھنے کی بات کی تو میرے علی آگ میں بھی کود جائے گا، اور اگر لعنت کی دعا کی تو ذلت میرا مقدر بن جائے گی. وہ کہتا ہے مناظرہ تحریری ہوگا. قبلہ پیر صاحب نے کہا تیری بات مان لیتا ہوں، قبلہ تحریری مناظرہ ہوگا، لیکن اس کا طریقہ کچھ میرا بھی مان لے. قلم تو بھی رکھ دے، کاغذ تو بھی رکھ دے. قلم میں بھی رکھتا ہوں، کاغذ تو بھی رکھ دے. جس کا قلم خود اٹھ کے لکھنے لگ جائے وہ سچا ہوگا. اب بدبخت بھاگ گیا، محمد کا غلام ڈٹا رہا. کسی نے خواجہ میرے علی شاہ سے پوچھا کہ حضور اگر وہ تیار ہی ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا خدا کی قسم میرے آقا سامنے کھڑے تھے، فرمایا میرے علی قلم رکھنا تیرا کام ہے، لکھوانا ہمارا کام ہے. کیوں نہ اس حضور کے تذکرے کریں، کیوں نہ کہیں سرکار کی آمد مرحبا، کیوں نہ کہیں اس آقا کی آمد مرحبا. سوال اٹھتا ہے کس نے منایا تھا میلاد، کس نے نہیں منایا؟ صحابہ نے نہیں منایا تھا، ابو بکر عمر عثمان نے نہیں منایا، تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہمارے لیے حجت ہیں، مگر اگر بات اس کے اوپر چلی جائے تو پھر یہاں کی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ پڑھی جس میں رب کائنات نے فرمایا میں نے سارے نبیوں سے میثاق لیا، سارے نبیوں سے عہد لیا، 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. 1,24,000 انبیاء کا جمع غفیر. ارے لوگوں ہم 50 بندے 100 بندے 200 بندے اکٹھے کر کے حضور کا ذکر کریں،
تو نہ جانے کتنے دماغ کھولنے لگ جاتے ہیں. میرے رب کائنات نے مقام ارواح نے 1,24,000 مقدس روحوں کو اکٹھا کیا. مقدس روحوں کو اکٹھا کیا اور سب کو اکٹھا کر کے ان سے ایک عہد لینا چاہتا ہے. عہد رب لے رہا ہے, نبیوں سے لے رہا ہے, اور انہیں کہتا ہے نبیوں سنو, جب میں تمہیں کتاب دوں, تمہیں حکمت دوں, تمہیں دنیا میں نبوت دے دوں, رسالت دے دوں, کتاب دوں, جب میں تمہیں حکمت دوں, جب تمہارا دور عروج پر ہو, جب تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے, جب تمہاری رسالت کا دور دورہ ہوگا, جب ہزاروں لاکھوں تمہارے